میں اکثر یہ واقعہ بتاتا ہوں. ایک صاحب کانچ کے برتن بیچ رہے تھے اور پوٹلے میں بند کر کے, جیسے گلی میں ہوتے ہیں نا, پھر رہے ہوتے ہیں. تو ایک صاحب کی عادت تھی, جب بھی کسی چیز کے بارے میں پوچھتے تھے یہ کیا ہے, تو ٹھوکر مار کے پوچھتے تھے. تو اس بیچارے بیوپار نے وہ کانچ کے برتن نیچے رکھے, سیٹھ صاحب نے کہا کہ رکھ دو. اس کو نہیں پتا تھا سیٹھ صاحب کو کہ اس کے اندر کانچ ہے. تو ٹھوکر ماری, بولا یہ کیا ہے, تو کہتے ہے نہیں تھا. ہے نہیں تھا, ختم, اب کچھ بھی نہیں ہے. تو بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں, تو اب وہ جو ایک آدمی کو چمگادڑ کھانے سے, یا پتہ نہیں کس چیز سے, ڈاکٹروں کو پتا ہوگا, بعض کہتے ہیں چمگادڑ کھانے سے ہوا ہے, تو وہ گلے ملا اور اس کو کسی سے ملنے کے قابل نہیں چھوڑا. لیکن اس کو بھی تو بعد میں پتا چلا, 15 دن بعد پتا چلا ہوگا مجھے کورونا ہو گیا, تو وہ بھی 20-25 لوگوں سے گلے ملا, اور جو جس سے ملتا رہا ہوتے ہوتے آج پوری دنیا میں کورونا پھیل گیا ہے. تو بالکل اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے ہزاروں سال تک لڑکوں سے بدفعلی کا کوئی تصور تھا ہی نہیں. لوگ جانتے ہی نہیں تھے یہ بھی کوئی چیز ہے. بھئی اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا نا, جانوروں میں بھی ایسا ہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے ہے, تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا. علماء نے, مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان ایک بچے کی شکل میں آیا اور ورغلایا کسی کو, اور اس کی طبیعت مائل نہیں ہوئی, لیکن شیطان نے اسے یہ کام کروایا, اور بالآخر آہستہ آہستہ جس نے یہ کام کیا اس کے دل سے غیرت نکلتی چلی گئی. وہ گندگی جو کروڑوں روپے دے کے بھی انسان اس پہ آمادہ نہیں ہوتا نا, ظاہر ہے جس کو نہیں پتا نا ان چیزوں کا, اس کو کروڑوں روپے بھی دیں اور کہیں کہ کسی سے ایسا ریلیشن قائم کرو, کہے گا بھائی یہ ممکن نہیں ہے, دل مائل نہیں ہوگا اس کا اس طرف. لیکن شیطان نے پہلی دفعہ یہ کام کروایا, پیسے دے کے یا کس طریقے سے, انسانی شکل میں آ کے, یا لوگوں کے دل میں وسوسے ڈال کے, یا عین ممکن ہے اس قوم میں نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہو. تو پہلی دفعہ جس نے کیا, دل پہ پتھر رکھ کے, طبیعت مائل نہیں, حالانکہ وہ غیر مسلم تھے, لیکن اس کے باوجود, غیر مسلم ہونے کے باوجود اس کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہو رہی تھی کہ یہ انسان کے کرنے کا کام نہیں ہے. لیکن جس کے ساتھ کیا, جس نے کیا, آہستہ آہستہ توبہ چونکہ کی نہیں, تو وہ اس غیرت کے خلاف کام کو, بے شرمی کے کام کے عادی ہو گئے. جیسے پہلی دفعہ شرابی کو دیکھ کے بھی گھن آتی ہے, شرابی کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے نا. مجھے تو اللہ کا شکر ہے تو شرابی ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتے اتنے, لیکن کبھی کوئی بھولا بھٹکا نظر آ جائے تو ہم تو کافی لمبی دور سے نکل جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے بدبو آ رہی ہوگی, گھن آتی ہے اس سے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے, ہمارا کمال نہیں تو اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے. تو آپ بتاؤ وہ بوتل منہ سے کیسے لگا لے گا جس میں بدبو آ رہی ہے, لیکن پہلی دفعہ نہ چاہتے ہوئے لگاتا ہے, اور پھر عادت پڑ کے پھر اس کی لت پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح میرے بھائی ہر گناہ میں یہ مسئلہ ہے. تو جب یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہندوؤں میں آیا, عیسائیوں میں آیا, یہ ایسے ہی نہیں آ گیا پہلی دفعہ کسی نے غیرت کی قربانی دی ہے, اور آہستہ آہستہ معاشرے میں پھر ڈیبیٹ ہوئی, اس کو پھیلایا گیا, ہوتے ہوتے سب اسی کلچر کے. پھر میرڈ لائف اور بغیر شادی کے لائف میں کوئی فرق نہیں, بلکہ شادی شدہ لائف کو لوگ بیوقوف سمجھنا شروع کر دی. اب گدھے گھوڑے ہوتے ہیں نا, گدھے گھوڑوں کا یہی ہے, تھوڑی دیر کا ایک ان کا ریلیشن ہوتا ہے, اس کے بعد وہ الگ, خواہش پوری ہوئی چھوڑ دیا اس کو, کچھ تھوڑا سا زیادہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, کسی کا 6 مہینے کا, کسی کا سال کا, لیکن یہ کوئی لیگل تو نہیں ہے نا, لیگل تو نہیں ہے نا. بوائے فرینڈ باپ تو نہیں ہوتا نا, باپ تو وہی ہوتا ہے جس کی بیوی ہو اور اس سے اولاد پیدا ہوئی ہو. وہ الگ بات ہے, انہوں نے بوائے فرینڈ کو بھی باپ قرار دے دیا ہے, تو قرار دینے کو تو کچھ بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس میں اور لیگل باپ میں فرق کیا ہے. تبھی اسلام نے ایک دو ٹوک بات کی ہے, بھائی جو بوائے فرینڈ ہے وہ باپ نہیں ہو سکتا. باپ کون ہوگا؟ الولد للفراش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, جس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو اس عورت کا شوہر اس بچے کا باپ ہوگا, بوائے فرینڈ باپ نہیں ہو سکتا. کہیں بھی کاغذ میں اس کا نام اسلام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے, ورنہ لیگل انلیگل میں فرق ختم ہو جائے گا نا.